اور اب آخری بات، اس تمام ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ اسپینوزا نے وحی، ایمان اور پیغمبروں کو سوسائٹی کے لیے کتنا اہم قرار دیا۔ لیکن اگر آپ پاکستانی ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور آیا ہوگا کہ ہماری سوسائٹی تو اتنی مذہبی ہے، لیکن یہاں تو فیتھ نے نہ اچھے اخلاق پیدا کیے، نہ محبت اور انصاف پر مبنی مہذب معاشرہ قائم کیا، اور نہ عقل کو فلسفہ اور سائنس کرنے کی آزادی نصیب ہوئی۔ تو بات یہ ہے کہ جو باتیں آپ 21ویں صدی کے پاکستان کے بارے میں سوچ رہے ہیں، وہی باتیں اسپینوزا بھی 17ویں صدی کے یورپ کے بارے میں سوچتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک بہن ہیں عظمیٰ رومی، انہوں نے بروک اسپینوزا کے خیالات پر ایک ویڈیو بنائی۔ کافی عرصے سے وہ ویڈیوز بنا رہی ہیں اور اچھے ٹاپکس ہیں ان کے، اور اچھا ریسرچ کر کے وہ بولتی ہیں۔ ابھی جو ریسنٹلی جس ویڈیو پہ ہم نے بات کرنی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی بیس پہ بہت سا جو ہے ابھی طوفان کھڑا ہونے والا ہے آنے والے وقتوں میں، بلکہ ہو چکا ہے۔ یعنی ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو کہ اس وقت جس کی یلغار ابھی ہونے والی ہے، بلکہ ہو رہی ہے، اور غیر محسوس طریقے سے وہ پھیلتا جا رہا ہے یہ سلسلہ، اور کافی لوگوں کو یہ ان کی بنیادوں سے ہلا چکا ہے۔ تو بیسیکلی ان کا جو یہ موقف ہے اس حوالے سے اس ویڈیو میں وہ یہ ہے کہ بروک اسپینوزا ایک بڑے اسکالر رہے ہیں، بڑے فلاسفر رہے ہیں ویسٹ کے اندر، جو ان کے جو خیالات اور نظریات تھے وہ اس لحاظ سے بڑے یونیک تھے کہ اس دور میں جب کہ مذہب کو اور موریلٹی کو ماننا ہی جو ہے درست نہیں مانا جاتا تھا، کیونکہ ویسٹ کے اندر ایک ریاکشن تھا۔ جو بھی آپ کو پتہ ہے کہ کرسچن ہسٹری میں ہوتا رہا، جو چرچ نے کیا لوگوں کے ساتھ، جس طرح ایکسپلائٹ کیا مذہب کے نام پر، تو اس کے خلاف ایک ریاکشن تھا ویسٹ کے اندر، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پھر مذہب کو بالکل ہی چھوڑ دیا، رد کر دیا۔ تو اس میں ایک ایسا فلاسفر جو کہ یہ بات واضح کرتا ہے کہ دیکھو نہیں، مذہب کو آپ رد نہ کریں، نہ موریلٹی کو رد کریں، ٹھیک ہے، مطلب یہ ایک نیسیسٹی ہے، آپ کو اس کی ضرورت ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اس لحاظ سے وہ آرگومنٹ دے رہا ہے کہ دیکھو مذہب کی انسان کو ضرورت ہے، خدا کی انسان کو ضرورت ہے، بلکہ وہ خدا کو جسٹیفائی بھی کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے موریلٹی کے بارے میں بھی یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو موریلٹی کو آپ عقل سے نہیں سمجھ سکو گے۔ یعنی یہ بھی واضح کر رہا ہے کہ دیکھو پروفٹس کا ہونا بھی ضروری تھا، پروفٹس جو ہیں وہ اسی لیے آئے، اس لیے ان کو بھیجا گیا تھا کہ وہ جو یہ جو ایتھیکل بنیادیں ہیں، جو موریلٹی ہے، اس کے اندر سرٹینٹی کریٹ کریں۔ مطلب یہ ساری باتیں وہ ایک طرح سے یعنی ان کو انڈورس کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی ایک ایسا شخص جو ہے واقعی ایک بلیور کے لیے، جو کسی بھی خدا کو بلیو کرتا ہے، وہ بڑا اٹریکٹ کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ واقعی میں یہی لگ رہا ہے جیسے جو عظمیٰ رومی ہیں ان کو یہ بات، ان کی باتیں بڑی اچھی لگی ہیں، انہوں نے اسی لیے اس پہ ویڈیو بنائی، اور پھر ہمیں مطلب اس حوالے سے ایک درس بھی دیا کہ دیکھیں کہ جو اسپینوزا ہے اس کی تعلیمات کو ہمیں سیریسلی لینا چاہیے، اور اس سے پھر ہمارے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ تو اصل میں یہ سمجھنا چاہیے کہ اسپینوزا نے اپنے خیالات جو ہیں وہ کس کانٹیکسٹ میں، کس تناظر میں پیش کیے تھے۔ یعنی سمجھ لیں کہ اس وقت ساری تباہیاں پھیل چکی تھیں، یعنی ریلیجس وار جو ہیں ان کی ہو چکی تھیں، وہ پروٹیسٹنٹس اور کیتھولکس اور ان کی آپس میں جو لڑائیاں تھیں، اور جو بھی مذہبی لڑائیاں تھیں، وہ انہوں نے بہت نقصان پہنچایا تھا ویسٹ کو، اور مطلب لاکھوں لوگوں کی جانیں جو ہیں اس میں گئی تھی۔ پھر ہم بھی دیکھتے ہیں کہ مذہب کو استعمال کر کے جس طرح کلرجی نے ایکسپلائٹ کیا، لوگوں کے ساتھ ظلم کیا، اور جو ہے وائلنس کو پھیلایا، یہ بات بھی مطلب اپنی جگہ پہ حقیقت ہے۔ ویسٹ میں یہ سب کچھ ہو چکا تھا بروک اسپینوزا کے آنے سے پہلے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس، یعنی جو انٹلیکچوئل انکوائری ہے یا سائنٹیفک انکوائری ہے، اس کو جس طرح ڈسکریج کیا گیا، اس کو ہیریسی یعنی اس کو کفر کہا گیا، اور اس کے خلاف جو ہے وہ پرسیکیوشنز ہوئیں، تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا اسپینوزا کے نزدیک کہ اگر مطلب ہم سوچیں گے نہیں اور سائنٹیفکلی جو ہے سائنٹیفک میتھڈز کو پروموٹ نہیں کریں گے، تو پھر ہم ترقی نہیں کریں گے دنیا میں، ہم جو ہے بہت بری حالت میں چلے جائیں گے۔ تو یہ بھی اس کے سامنے ایک بڑا مسئلہ تھا۔ اور پھر جو سیکٹیرین ہیٹڈ ہے، جو آپس میں جس کی وجہ سے لڑائیاں ہوئی تھیں، جس سے منافرت کا ایک پورا ماحول تھا، جس کے اندر ہر کوئی جو ہے دوسرے کے خلاف
چڑھ دوڑنے کو تیار تھا، ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے وہ تیار رہتے تھے، تو اس ماحول کو بھی اس نے سب کچھ دیکھا تھا، ایکسپیرینس کیا تھا۔ تو اب ظاہری بات ہے وہ ایک خود مذہبی آدمی تھا، خود یہ نہیں تھا کہ مذہب کو چھوڑنا چاہتا تھا، بلکہ وہ اس کو صحیح سمجھتا تھا کہ مذہب کی بھی انسانیت کو ضرورت ہے، ان کے مذہب کی بنیاد پہ موریلٹی طے ہوتی ہے، خدا کے کانسیپٹ کی بھی انسان کو ضرورت ہے۔ تو اب اس نے یہ جو ہے اس تناظر میں اپنے نظریات پیش کیے، ٹھیک ہے۔ اب ظاہری بات ہے اس نے ایک کچھ تفصیل پیش کی گاڈ کے بارے میں، اس نے تفصیل پیش کی ریلیجن کے بارے میں، پروفٹس کے بارے میں انٹرپریٹیشن دی، تو یہ اس نے ایک انٹرپریٹیشن دی ان تمام کانسیپٹس کے بارے میں۔ لیکن جو باریک بات شاید سسٹر عظمیٰ رومی نہیں سمجھ سکیں اس پورے انالیسس میں، جب بھی انہوں نے ان کو پڑھا ہے یا جن سے بھی وہ پڑھ رہی ہیں، شاید یہ بات ان کے سامنے نہیں آ سکی کہ دیکھیں جو اسپینوزا ہے وہ ایک لحاظ سے تو بڑا اچھا کام کر رہا ہے کہ ریلیجن کو ایک بنیاد دے رہا ہے، خدا کے لیے روم کریٹ کر رہا ہے، موریلٹی کے لیے روم کریٹ کر رہا ہے، لیکن ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ وہ جو اسٹیبلشڈ ریلیجنز ہیں، جو ہیونلی ریلیجنز ہیں، ان سب کو وہ ایک طرح سے نلیفائی کر رہا ہے اور ایک نیا مذہب کریٹ کر رہا ہے۔ یعنی وہ خدا کے متعلق ایک اپنی انٹرپریٹیشن پیش کر رہا ہے کہ خدا جو ہے وہ تو ایک ایسی فورس، ایک ایسی طاقت اس نے یونیورس کو بنایا ہے اور اس کو وہ لے کے چل رہا ہے۔ اس لیے عظمیٰ رومی نے بھی اس پہ بات کی، اور واقعی آئنسٹائن خود یہ کہا کرتا تھا کہ میں اسپینوزا کے گاڈ کو مانتا ہوں، ٹھیک، گاڈ آف کاسموس، ٹھیک ہے، یعنی وہ جو یونیورس کے اندر ایک آرڈر کریٹ کیے ہوئے، لیکن کیا خدا کا تصور جو کہ سچے دین کے اندر ہے وہ کیا صرف یہی ہے کہ جس نے یونیورس کو بنا دیا اور اس کے نظم کو چلا رہا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ تو ایک پرسنل گاڈ ہے، وہ تو انٹروین کرتا ہے اس دنیا کے اندر، ہمارے ساتھ ایک تعلق ہے اس کا، مطلب وہ کچھ احکامات ہمیں دیتا ہے اور اس سے وہ پھر اوبیڈینس ڈیمانڈ کرتا ہے، مطلب یہ خدا ہے نا۔ تو اس خدا کو تو ریپلیس کر دیا اسپینوزا نے اور ایک گاڈ آف کاسموس بنا دیا۔ اچھا، مذہب کی تعلیمات کو اگر دیکھیں تو اس نے اس کو، حالانکہ مذہب کی تعلیمات جو ہیں اس میں صرف یہ تو نہیں ہے کہ صرف ایتھکس بیان ہوئی تھی کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، بلکہ اس کے اندر اور بہت سے احکامات ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی معرفت کی باتیں بھی تھیں، اس کے اندر لا بھی تھا، اس کے اندر اور بہت ساری چیزیں تھیں۔ تو اب اس سارے مذہب کے جو ملٹیپل جو اس کی سب ڈویژنس تھیں، اس کے اندر ان کو ختم کر کے صرف اس کی ایک وضاحت اس نے کر دی کہ یار مذہب جو تھا اس میں وہ تو ایتھکس کے لیے تھا، اور ایتھکس کی بھی اس نے اپنی ڈیفینیشن دی کہ بے خدا کا ہم سے مطالبہ صرف یہ ہے کہ جسٹس کرو اور محبت کرو، لو اینڈ جسٹس، بس دو چیزوں پر جو ہے اس نے بات کر دی۔ اس کے اصل کانٹیکسٹ کو سمجھنا چاہیے، تناظر کو سمجھنا چاہیے، جس تناظر کو بیچارہ بات کر رہا ہے وہ تو اپنے مذہبی لوگوں کی لڑائیوں سے تنگ آیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اس لیے ان کو سمجھا رہا ہے کہ یار خدا کے بندو، یہ تم نے کیا آپس میں لڑائیاں شروع کی ہوئی ہیں۔ اس لیے یہ جو عبادات کے اوپر لڑائیاں دیکھیں، مثلا لڑائیاں کہاں ہوتی ہیں؟ ٹھیک، لڑائیاں ہوتی ہیں عبادات کے اندر یا ڈیٹیلز آف ریچولز کے اندر، ٹھیک ہے، کہ یار نماز کیسے پڑھنی ہے، کس نے رفع دین کرنا ہے نہیں کرنا، ان کے ہاں بھی اس طریقے سے عبادات میں آپس میں اختلافات تھے، یا پھر ریچولز کے اوپر کہ بھئی نکاح ایسے کرنا ہے یا طلاق ایسے ہوگی یا جو ہے دفنانا اس طرح سے ہے وغیرہ وغیرہ، اس میں بحث ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے۔ تو اس نے اسپینوزا نے جب دیکھا کہ یار میں تو ان چیزوں میں تو لڑائیاں ہیں، ہاں جو معاملات ہیں کچھ جس میں یہ ہے کہ جسٹس ہونا چاہیے، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے کسی کے اندر، تو اس نے کہا یار یہ چیزیں رہنے دو، بس باقی سب کچھ نکال دو جس میں لڑائی تھی۔ تو وہ بیچارہ تو چلو ایک خاص کانٹیکسٹ میں یہ بات کر رہا تھا۔ اب جو سسٹر عظمیٰ رومی ہیں وہ ہمیں یہ درس دے رہی ہیں کہ ہم اسلام کو چھوڑ دیں اور اسپینوزا کے مذہب کو مان لیں۔ تو ان کی آخری عرض ہے کہ یہ کرسچن یا یہ جوڈو کرسچن جو ہے یا کرسچینٹی کا کانٹیکسٹ ہے یا جوڈازم کا کانٹیکسٹ ہے کہ جس کے اندر ان کی آپس میں ایسی لڑائیاں تھیں کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے پہ وہ تلے ہوئے تھے۔ اسلام کے اندر تو یہ نہیں ہے، خیر ٹھیک ہے آپس میں اختلافات ضرور ہیں، لیکن اس حد تک تو اختلافات نہیں ہیں کہ ہم آپس میں جنگیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، شیعہ سنی ڈیوائیڈ اپنی جگہ پہ حقیقت ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس میں بھی ریکنسیلیشن ہوئی ہے، اور وہ بھی ایک مائنورٹی ہے، بڑا طبقہ تو سنی طبقہ ہی ہے، اور اس میں اس طرح کی لڑائیاں تو نہیں ہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ موجود تو ہے، یہ مذہبی منافرت موجود ہے، لیکن اس کا حل یہ تو نہیں ہے کہ ہم اپنا دین اسلام جو دین حق ہے وہ چھوڑ دیں اور اسپینوزا کے دین کو مان لیں۔ تو یعنی یہ
مورالٹی کے والے سے اس کا تصور تھا، ٹھیک ہے. تو اب یہ سارے جو کانسیپٹس ہیں، اسی طریقے سے اس نے دیکھا کہ یار یہ جو تکفیر ہے اس کو کیسے ختم کیا جائے. اس نے کہا دیکھو یہ جو فزیکل ورلڈ ہے نا، اس کی جو آبزرویشن ہے اس میں غلطی بھی ہو جائے تو کوئی تکفیر نہیں ہے، کفر نہیں ہے. ہاں مورالٹی کے جو معاملات ہیں اس میں غلطی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. وہ پھر انسان کو سوال بھی کیا جائے گا. تو بیسیکلی وہ اپنے کانٹیکسٹ میں بتا رہا ہے کہ یار ہمارے ہاں تو سائنٹیفک بات بھی جو کرنا جو تھا وہ حرام تھا اور اسے تکفیر کہا جاتا تھا، اسے ہیریسی قرار دیا جاتا تھا. تو اس لیے اس نے پھر جو ہے وہی تصور پیش کیا جو کہ ویسٹ کا ایک بہت بڑا تصور رہا ہے. رینے ڈیکارٹ نے جسے پیش کیا تھا کہ یار یہ ڈویلٹی ہے یہاں پر، ٹھیک ہے. ایک جو ٹیمپورل ورلڈ ہے، جو فزیکل ورلڈ ہے، اس کو ایک اور طریقے سے دیکھیں گے ہم. جو موریلٹی ہے، جو اس طرح کی چیزیں ان کو ہم ایک اور طریقے سے دیکھیں گے. یعنی ریالٹی جو ہے اس کے دو سمجھ لیں کہ حصے ہیں. ایک حصے کو ہم اور طریقے سے سمجھیں گے، دوسرے حصے کو اور طریقے سے سمجھیں گے. تو یہ جو ڈویلٹی ہے یہ اسپینوزا میں بھی پائی جاتی ہے، اور اس نے وہ اسی لیے ڈیوائڈ کیا کیونکہ اس نے کہا یار یہ تو لڑائیاں بہت ہوتی ہیں یہاں پر. تو اب یہ مسئلہ جو ہے عظمیٰ رومی ہمارے اوپر لے کے آ رہی ہیں، حالانکہ ہماری تاریخ تو بالکل واضح ہے. یعنی یہاں پہ تو ہمارے جو علماء تھے وہی سب سے بڑے سائنٹسٹ تھے، ٹھیک ہے. ہمارے ہاں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی اتنا بڑا اختلاف نہیں ہے. ہاں ان کے ہاں تھا، ان کے ہاں سائنٹیفک جو سوچ ہے یا سائنٹیفک میتھڈ ہے اس کو اپلائی کرنا تکفیر یعنی کفر سمجھا جاتا تھا. ہمارے ہاں تو کبھی کفر نہیں سمجھا گیا. تو یعنی ایک ڈفرینٹ کانٹیکسٹ ہے بروک اسپینوزا کے خیالات کا، جس کو بالکل اگنور کر دیا ہے سسٹر عظمیٰ رومی نے. اور یہ باتیں وہ ہمیں پیش کر رہی ہیں کہ دیکھیں ہمیں اسپینوزا سے سیکھنا چاہیے. تو یہ ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اصل میں اسپینوزا جو ہے وہ بھی ایتھیسٹ ہی تھا، ٹھیک ہے. وہ بھی مذہب کا ماننے والا نہیں تھا. اس نے جو مذہب کریٹ کیا وہ ایک اور مذہب کریٹ کر دیا. وہ کوئی جو ہے ڈیوائن مذہب نہیں ہے. اس لیے مطلب بہت مشہور پولیٹیکل فلاسفر ہے لیو اسٹراس، وہ اس کو یہی کہتا تھا کہ اسپینوزا جو تھا وہ ڈسگائزڈ ایتھیسٹ تھا. تو اس کی جو بھی باتیں ہیں اس سے اگر آپ امپریس ہو رہی ہیں تو یہ بات یاد رکھیں کہ آپ ایک غلط راستے پہ جا رہی ہیں. پتہ نہیں آپ نے ابھی تک اس دین اسلام کو، جیسا کہ یہ ہے دین اسلام، اسے ابھی چھوڑا ہے نہیں. اللہ نہ کرے کہ آپ نے چھوڑا ہو. تو اس پر خیال کریں کہ یہ تو خدا کی طرف سے آیا ہوا مذہب ہے، یہ خدا کی طرف سے آیا ہوا دین ہے، یہ حق ہے. ہاں اس کی جو تعمیل ہو رہی ہے، اس پہ جو عمل کر رہے ہیں مسلمان وہ غلط طریقے سے کر رہے ہیں، اس سے اسلام کا تو کوئی قصور نہیں ہے. تو یہ مسئلہ کرسچینٹی کے ساتھ تھا. وہ کرسچینٹی کا ورژن جو اس وقت موجود تھا وہ اگر صحیح طریقے سے امپلیمنٹ کیا بھی جاتا تو اس سے یہی کچھ برآمد ہونا تھا جو ہوا. یعنی اس میں لڑائی بھی ہونی تھی، اس کے اندر جو انٹلیکچوئل انکوائری کو کنڈیم بھی کیا جانا تھا. وہ تو تصور ہی ٹھیک نہیں تھا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جتنے بھی سابقہ مذاہب تھے ان کے اندر تحریف ہو گئی تھی. اور یہ جو ورژنز بعد میں پیدا ہوئے یہ ورژنز بالکل بھی ڈیوائن کوڈ کے مطابق نہیں تھے، یہ اس کے خلاف تھے. لیکن اسلام جو ہے یہ وہ الٹیمیٹ ڈیوائن کوڈ ہے جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اب ہمارے سامنے بھیج دیا ہے ہمارے لیے، اور اس کو محفوظ بھی کر دیا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی نے اس کو نازل کیا ہے اس قرآن کو، اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. تو اب یہ اگر صحیح طریقے سے نافذ ہوگا تو اس سے وہ مسائل پیدا نہیں ہوں گے، نہ اس سے وہ جو ہے سیکٹیرین ڈیوائیڈ ہوگی، نہ ہی انٹلیکچوئل انکوائری کے اوپر کوئی قدغن لگے گی، نہ ہی جو یہاں کے مذہبی پیشوا ہے اس کو استعمال کر کے ایکسپلائٹ کر پائیں گے. یہ جو ہو رہا ہے اس وقت امت مسلمہ میں وہ صحیح اسلام کے ساتھ نہیں ہو رہا، وہ غلط ورژن آف اسلام ہے جس کو استعمال کر کے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. صحیح ورژن آف اسلام کو جب ہم لے لیں گے تو اس سے پھر یہ چیز نہیں ہوگی. اس کو خدا را سمجھیں اور اپنے آپ کو تکفیر سے بچائیں، کفر میں جانے سے بچائیں. کیونکہ جو شخص جو ہے یہ سمجھتا ہے کہ اسلام جیسا کہ یہ ہے یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے کیونکہ اس سے یہ سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، تو وہ تو دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے. تو ہم امید ہی کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں کہ آپ ان معاملات پہ غور کریں گی اور اس حوالے سے اس باریک سے نقطے کو سمجھنے کی کوشش کریں گی کہ کس طریقے سے غیر محسوس طریقے سے بروک اسپینوزا جو ہے وہ ایک نیا مذہب آپ کے سامنے رکھ رہا ہے، اور جو خدائی مذہب ہے اس کو وہ رد کر رہا ہے، اس کو نلیفائی کر رہا ہے.
انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اس پہ غور کریں گی، اور جو بھی آڈینس ہے جو ان کو سن رہی ہے وہ بھی ان باتوں پہ غور کرے گی اور اس طرح کی چیزوں سے بچے گی، کیونکہ اگر اس کو صحیح مان لیا جاتا تو پھر جو ہے کہ جو اسلام ایز ہے اس کو تو ماننا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ نہ کرسچینٹی کو ماننا ضروری ہے، نہ جوڈائزم کو ماننا ضروری ہے۔ چلو وہ تو ہیں ہی باطل مذاہب، ان کو اگر کوئی بندہ چھوڑتا ہے تو چھوڑ دے، لیکن یہ ہے کہ اس لائن آف آرگومنٹ میں پھر اسلام کو بھی صحیح ماننا ضروری نہیں ہے۔ پھر ہم گاڈ آف کاسموس کو مانتے ہیں، اور جو بھی انٹرپریٹیشن کوئی ہو جائے گا، تو بروک اسپینوزا کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے کہ جی گاڈ کی ڈیمانڈ ہمارے سے لو اور جسٹس ہے، بس ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ بھی کس نے کہا ہے کیا بروک اسپینوزا جو ہے وہ پروفٹ ہے؟ اور پھر اس کی جو باتیں ہیں اس میں بہت سی پھر انکنسسٹنسیز بھی ہیں، جیسا کہ وہ بات کہہ رہا ہے کہ جی خدا جو ہے وہ تو گاڈ آف کاسموس ہے، لیکن پھر پروفٹس کی بات بھی کر رہا ہے۔ پھر پروفٹس کی ضرورت کیوں ہے؟ اگر تو یہ بات اتنی سمپل ہے کہ یار لو اور جسٹس پہ ہم نے چلنا ہے، اور یہ ہر انسان کو شعور میں دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو پھر پروفٹس کی ضرورت ہی کیا تھی؟ ٹھیک ہے، تو بہت سی انکنسسٹنسیز ہیں اور بہت سا غلط ہے جو کہ بروک اسپینوزا کے خیالات میں، لیکن بظاہر پیپر پہ بہت اچھا لگتا ہے، دل کو بھاتا ہے کہ، اور لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ اگر اس چیز کو ہم اڈاپٹ کر لیں، جیسے اسپینوزا نے ویسٹ میں کہا کہ آپ اس کو اڈاپٹ کر لیں تو یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو یہ شاید آج ہمارے مسائل بھی حل ہو جائیں امت مسلمہ کے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس سے نہ تو ویسٹ میں مسئلے حل ہوئے، نہ ہمارے ہاں مسئلے حل ہونے ہیں، بلکہ یہ تو سیدھا کفر ہے، اور اسلام کے اندر یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔